بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نامہ میں خوش آمدید۔ ازل سے انسانی شعور اس کھوج میں رہا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر ہمارے اختیار کی کیا حیثیت ہے؟ جی بالکل۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس باب میں تقدیر کا ایک ایسا انوکھا فلسفہ پیش کرتے ہیں جو ہمیں مجبوری کے تصور سے اٹھا کر ایک گہرے راز کی طرف لے جاتا ہے، جسے وہ سر القدر کہتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کی تمنا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے کی تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ اس راستے پر محض عقل کے زور پر نہیں چلا جا سکتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیر کا سوال صرف باہر کی دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ انسان کو اپنی ہی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ آئیے آج فکر نامہ میں ہم تقدیر کے اسی راز کے پردے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہماری زندگی کا نقشہ آخر تیار کون کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے نا، یعنی انسان کا اپنا اختیار کتنا ہے اور تقدیر کیا ہے، یہ ایک ایسی الجھن ہے جو ہم میں سے ہر باشعور انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور ستاتی ہے۔ جی ہم منطقی طور پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر ہم تو محض کٹھ پتلیاں ہوئے، ایک ایسی لکھی ہوئی کتاب کے کردار جن کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیکن جب ہم فصوص الحکم کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت عزیر علیہ السلام یعنی حکمت قدریہ کو پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں اس روایتی اور عام سی سوچ سے ہٹا کر ایک بہت ہی حیرت انگیز مقام پر لے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم آج اس گتھی کو بالکل بنیادی سطح سے سلجھانا شروع کریں۔ ضرور، یہ بہت ضروری ہے کہ بنیاد واضح ہو۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دو اصطلاحات ہیں جنہیں ہم اکثر روزمرہ گفتگو میں ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں، یعنی قضا اور قدر، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دونوں کا اصل، گہرا اور الگ الگ مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی انسانی شعور کا ایک نہایت بنیادی اور بہت ہی نازک سوال ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ قضا اور قدر کی جو تشریح فرماتے ہیں نا، وہ ہمارے عام اور سطحی مفاہیم سے بہت مختلف ہے اور انتہائی لطیف ہے۔ شیخ کے نزدیک قضا سے مراد اشیاء پر اللہ تعالیٰ کا وہ مجموعی یعنی وہ کلی فیصلہ ہے جو اس کے علم کامل پر مبنی ہے۔ مطلب یہ ایک حتمی فیصلہ ہے جو کائنات کے مجموعی نظام کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن جب ہم قدر کی بات کرتے ہیں تو قدر سے مراد ان اشیاء کا اپنے اصل ماخذ سے وجود میں آنے کا ایک خاص وقت اور ان کی ایک مقررہ مقدار۔ مقررہ مقدار سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شے کب، کہاں اور کس حد تک ظاہر ہوگی، اس ظہور میں ذرہ برابر بھی کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قضا ایک جامع فیصلہ ہے اور قدر اس فیصلے کے نفاذ کی یعنی اس کے لاگو ہونے کی تفصیلی اور وقتی پیمائش کا نام ہے۔ صحیح۔ اگر میں اسے ایک جدید مثال سے سمجھنا چاہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قضا ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا ماسٹر بلیو پرنٹ ہے جس میں پوری عمارت کا حتمی نقشہ موجود ہے؟ ہاں، یہ تشبیہ بہت قریب ہے۔ اور قدر اس عمارت کی تعمیر کے دوران کسی ایک خاص لمحے میں ایک خاص مقام پر ایک مخصوص اینٹ رکھے جانے کا نام ہے۔ یعنی قضا وہ مجموعی اصول ہے اور قدر اس کا عملی اور نپات اللہ ظہور ہے۔ بے شک، ماسٹر بلیو پرنٹ اور اینٹ کے رکھے جانے کا وقت بالکل قضا اور قدر کے تعلق کو واضح کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس بلیو پرنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے بھی ایک قدم پیچھے جانا ہوگا، اور یہیں پر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم اور بنیادی اصول پیش فرماتے ہیں جسے سمجھے بغیر ہم تقدیر کے راز تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے علم پر مبنی ہے اور اس کا علم ان چیزوں کو ویسا ہی جانتا ہے جیسی وہ اپنی اصل میں ہیں۔ علم الہی کسی شے پر زبردستی کوئی ایسی صفت یا کیفیت مسلط نہیں کرتا جو اس شے کی اپنی اصلی ماہیت میں موجود نہ ہو۔ یعنی وہ شے بذات خود جو ہے علم اسے ویسا ہی جانتا ہے۔ جی، علم تو محض اس کا احاطہ کرتا ہے، اسے جانتا ہے کہ وہ شے اپنی ذات میں، اپنی حقیقت میں آخر ہے کیا۔ جو چیز جیسی ہے علم الہی میں وہ بالکل ویسی ہی معلوم ہے۔ علم معلوم کے تابع ہے۔
صحیح۔ کائنات اور حقیقت کا ظہور دراصل چیزوں کی اسی اپنی اندرونی فطرت اور ماہیت کے عین مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کائنات کا یہ سارا پھیلاؤ اور اس میں موجود ہر شے کی حرکت ان کی اپنی باطنی حقیقت کا ظہور ہے، تو پھر اس پورے نظام میں علم، ارادہ اور مشیت کا باہمی ربط کیسے بنتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، تو اگر حقیقت اندر سے آ رہی ہے تو پھر مشیت، ارادہ اور علم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، شیخ اکبر ابن عربی اس باہمی ربط کو نہایت سادگی مگر باریک بینی سے کھولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، لیکن ان کی ایک خاص ترتیب ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے علم ہے۔ اللہ کا علم کسی شے کی اس حقیقت کو جانتا ہے جو وہ شے اپنی ذات میں ہوتی ہے۔ پھر اس علم کی بنیاد پر مشیت، یعنی اللہ کی چاہت حرکت میں آتی ہے، جو اس شے کے ظہور کا تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، علم کے بعد مشیت؟ جی، اور پھر ارادہ اس مشیت کو ایک خاص وقت اور خاص صورت میں نافذ کرتا ہے۔ یعنی ارادہ مشیت کے تابع ہے، مشیت علم کے تابع ہے، اور علم اس شے کی اپنی اصل حقیقت کے تابع ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو شے اپنی ذات میں جو کچھ ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، کیا شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ اسے ہی عین ثابتہ کہتے ہیں؟ کیونکہ فکر نامہ کی پچھلی نشستوں میں بھی ہم نے آیان ثابتہ کا ذکر کیا ہے۔ جی، وہ شے اپنی ذات میں جو کچھ ہے، وجود کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے علم الہی میں جس حالت میں ازل سے موجود ہے، شیخ کی اصطلاح میں اسے ہی عین ثابتہ کہتے ہیں۔ تو آیان ثابتہ وہ ازلی اور غیر متبدل حقائق ہیں جو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود ہیں، ہے نا؟ بے شک، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اگر میں اسے یعنی روزمرہ کی کسی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ کسی بیج کی طرح ہے؟ مطلب جیسے اگر ایک سیب کا بیج مٹی میں بویا جائے تو وہ سیب کا درخت ہی بنے گا نا؟ جی بالکل۔ تو مٹی، پانی یا سورج اس پر زبردستی تو نہیں کر رہے کہ تم سیب ہی بنو، بلکہ وہ بیج یعنی وہ خود اپنے اندر سیب کے درخت کا پورا نقشہ اور تقاضا لے کر آیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل درست۔ اور یہیں پر شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ عدل الہی کے عظیم ترین تصور کو واضح کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام میں کامل عدل فرماتا ہے۔ اور وہ عدل کیا ہے اس تناظر میں؟ عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کرتا۔ ہر شے کو وہی کچھ عطا کیا جاتا ہے، اسے وجود کے اسی مقام پر رکھا جاتا ہے جس کا تقاضا اس کی اپنی عین ثابتہ، اس کا اپنا اندرونی سچ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی جبر نہیں؟ بالکل کوئی جبر نہیں۔ وہ شے یعنی وہ بیج اپنی استعداد کے مطابق جو مانگ رہا ہوتا ہے، فیض الہی اسے بس وہی عطا کر دیتا ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن یہاں ایک تھوڑی حیرت اور الجھن بھی ہو رہی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم اس بات کو مان لینا تو یہاں تو ایک اور بہت بڑی اور جھنجھوڑ دینے والی الجھن کھڑی ہو گئی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر میں وہ سیب کا بیج ہوں اور میرا عین ثابتہ یا میری اندرونی حقیقت یہ طے کر رہی ہے کہ میں نے زندگی میں کیا فیصلے کرنے ہیں اور میرا انجام کیا ہوگا، تو وہ حقیقت میری تو بنائی ہوئی نہیں ہے نا؟ بجا فرمایا۔ میں نے تو اپنا عین ثابتہ خود ڈیزائن نہیں کیا، تو پھر اگر میں صرف اپنی ہی اندرونی حقیقت کا ایک پہلے سے لکھا ہوا اسکرپٹ پلے کر رہی ہوں تو مجھ سے میرے اعمال کا حساب کس بات کا لیا جائے گا؟ یہ تو پھر وہی بات آ گئی کہ انسان مجبور محض، بس فرق یہ ہے کہ پہلے ہم بیرونی مجبوری کو رو رہے تھے، اب ہم اپنی ہی اندرونی حقیقت کے قیدی بن گئے۔ یہ سوال واقعی انتہائی شاندار ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی شعور جب بھی تقدیر پر غور کرتا ہے نا، تو وہ اسی مقام پر آ کر ایک بند گلی میں پھنس جاتا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی اس الجھن کو فوراً کسی سطحی جواب سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اس الجھن کو اس کی آخری حد تک گہرا ہونے دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں دراصل انسانی عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ عقل کی سرحد؟ یعنی ہم اسے سوچ کر نہیں سمجھ سکتے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری عقل کیسے کام کرتی ہے۔ عقل کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ زمان و مکان یعنی ٹائم اور اسپیس کے دائرے میں کام کرتی ہے۔ علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ عقل کہتی ہے کہ پہلے ایک کام ہوا، پھر اس کا نتیجہ نکلا۔ صحیح۔ لیکن یہ جو عین ثابتہ اور سر قدر کا راز ہے، یہ تو زمان و مکان کی ان حدود سے ماورا ہے۔ یہ تو وجود میں آنے سے پہلے کی حقیقت ہے۔
اچھا، یعنی جب ٹائم اور سپیس تھا ہی نہیں؟ بالکل، تو عقل اس مقام پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ جس اوزار سے یعنی عقل سے ہم اس راز کو ماپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اوزار تو اس دنیا کے لیے بنا ہے نا، جبکہ تقدیر کا راز اس دنیا سے باہر کا ہے۔ تو اگر عقل یہاں آ کر جواب دے جاتی ہے تو پھر انسان اس راز کو کیسے سمجھے؟ کیا ہم اس سوال کو یوں ہی ادھورا چھوڑ دیں؟ نہیں، ادھورا نہیں چھوڑنا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے علم کا ایک نیا ذریعہ شروع ہوتا ہے جسے وہ ذوق کہتے ہیں۔ ذوق؟ مطلب وہ جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کا ذوق بڑا اچھا ہے؟ نہیں، اس ذوق سے مراد کوئی جسمانی ذائقہ یا وہ عام پسند ناپسند نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فلسفیانہ اصطلاح ہے۔ تو پھر شیخ کے نزدیک ذوق کیا ہے؟ ذوق ایک باطنی تجربہ ہے، ایک روحانی مشاہدہ ہے، جہاں انسان حقائق کو براہ راست ان کی اصل حالت میں دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈائریکٹ ایکسپیرینس؟ جی، یہ عقلی دلائل سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے جس میں انسان زمان و مکان کی قید سے نکل کر یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ حقیقت میں وجود صرف ایک ہی ہے، اور اس کی اپنی ہستی اس کے سامنے معدوم ہو جاتی ہے۔ احتساب اور مجبوری کا یہ جو سوال آپ نے پوچھا نا، یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک انسان عقل کے دائرے سے نکل کر ذوق کے اس مقام تک نہ پہنچے جہاں وہ اپنی ہی حقیقت کو ایک بالکل مختلف تناظر میں دیکھ سکے۔ بالکل، ایک وسیع تر تناظر میں۔ تو عقل کی اسی بے بسی اور ذوق کی اسی ضرورت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کیا یہی وجہ تھی کہ جب ہم قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے؟ جی، تو واقعہ یہ ہے نا کہ جب وہ ایک ویران بستی سے گزرے، ہے نا، جی، جس کی چھتیں گر چکی تھیں اور وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ اسے موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو کیا یہ محض ایک انسان کا تجسس تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی طاقت پر حیران ہو رہے تھے، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہیں اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ اصل میں جاننا کیا چاہتے تھے؟ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے۔ ان کے ذہن میں اللہ کی طاقت یا قدرت کے حوالے سے رتی برابر بھی شک نہیں تھا۔ جی، وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، دراصل وہ سر القدر یعنی تقدیر کا وہی پوشیدہ راز جاننا چاہتے تھے جس پر ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اس پروسیس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جی، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلق اختیار اور اس کی طاقت، اور مقدور یعنی وہ شے یا آئین ثابتہ جس پر تقدیر نافذ ہو رہی ہے، ان کا آپس میں تعلق کیسے جڑتا ہے۔ یعنی وہ اس میکینزم کو سمجھنا چاہ رہے تھے۔ جی، وہ اس لمحے کو، اس پروسیس کو بے نقاب دیکھنا چاہتے تھے جب ایک غیر موجود حقیقت وجود کا لباس پہنتی ہے۔ وہ الفاظ یا عقلی دلائل میں جواب نہیں مانگ رہے تھے، وہ ذوقی مشاہدہ مانگ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جواب بھی پھر اسی نوعیت کا تھا، یعنی انہیں کوئی لیکچر یا فلسفہ تو نہیں سنایا گیا؟ بالکل نہیں، اور یہی اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سوال کا کوئی زبانی، منطقی یا عقلی جواب نہیں دیا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بات کی، تقدیر کا راز الفاظ کے پیمانوں میں سما ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کی موت دے کر خود اس عمل سے، اس تجربے سے گزار دیا۔ یعنی پریکٹیکلی انہیں اس چیز کا مشاہدہ کروایا؟ جی، انہیں عملی طور پر مشاہدہ کرایا کہ کیسے ہڈیاں جڑتی ہیں، کیسے ان پر گوشت چڑھتا ہے، اور کیسے زندگی واپس لوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سر القطر کا ذوقی تجربہ عطا کیا، اور اس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی کہ تقدیر اور عین ثابتہ کا جو راز ہے، یہ کوئی ایسا معمہ نہیں ہے جسے ہم بحث مباحثے سے حل کر لیں۔ صحیح۔ یہ تو وہ حقیقت ہے جسے صرف تجربے اور باطنی مشاہدے سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی ذوق کی منزل کا براہ راست تجربہ کروایا گیا۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ جواب 100 سالہ تجربے کی صورت میں ملا۔ لیکن اسی واقعے کے تسلسل میں ایک اور بات بھی آتی ہے جو بظاہر بہت سخت لگتی ہے۔ جی، تنبیہ والی بات۔ جی ہاں، شیخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ اس تقدیر کے راز کی جستجو سے باز نہ آئے تو ان کا نام انبیاء کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا۔ اب ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ ایک نبی جو حقیقت کو جاننے کی اتنے خالص تمنا کر رہا ہے، اسے اتنی سخت سزا کی دھمکی کیوں دی گئی؟
کیا علم کی جستجو کوئی جرم تھا؟ یہ بہت اہم مقام ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک انتہائی نازک اور فکری غلطی کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس تنبیہ کو عتاب یا سزا سمجھنا سراسر نادانی ہوگی۔ اچھا، اگر سزا نہیں تھی تو کیا تھا؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے ایک مقرب نبی کے لیے انتہائی محبت بری حفاظت تھی۔ حفاظت؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، تقدیر کی جو آخری گہرائی ہے، جسے شیخ مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجیاں قرار دیتے ہیں، وہ ایک ایسا مطلق راز ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے۔ بے شک۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو تنبیہ کی تو دراصل انہیں ان کے روحانی منصب اور مقام کی حدود یاد دلائی گئیں۔ یعنی نبوت کے منصب اور اس غیب کے راز کو جاننے میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ جی ہاں، اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا غور کریں کہ نبوت اور رسالت کا منصب کیا ہے۔ احکام پہنچانا۔ ایک نبی کا کام احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھانا ہے، شریعت نافذ کرنا اور دنیا میں ایک ظاہری نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ نبی کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب تصور کریں کہ اگر ایک نبی پر غیب کا وہ آخری اور مطلق راز، وہ سر القدر، مکمل طور پر ہر وقت منکشف رہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ تو ہر مجرم، ہر گنہگار اور ہر شے کو اس کے عین ثابتہ کے عین مطابق اور کاملی دیکھے گا نا۔ اسے تو ہر طرف اللہ کی مشیت ہی پوری ہوتی نظر آئے گی۔ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ہر شخص تو اپنی حقیقت کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو پھر وہ احکام کیسے نافذ کرے گا؟ وہ کس بنیاد پر کسی کو روکے گا یا ٹوکے گا جبکہ اسے ہر فعل میں اس کی ازلی حقیقت کا ظہور نظر آ رہا ہوگا؟ واقعی یہ تو نظام ہی نہیں چل پائے گا۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ تنبیہ ان کے منصب نبوت کی حفاظت کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ شریعت کے احکام پہنچانے کے کام پر قائم رہو اور اس مطلق راز کی جستجو کو چھوڑ دو جو صرف ذات باری تعالیٰ کا خاصہ ہے، وگرنہ تم منصب نبوت کے فرائض ادا نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی وہ تنبیہ انہیں سزا دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ دنیا کے نظام اور ان کے اپنے منصب کی نزاکت کو بچانے کے لیے تھی۔ جی بالکل۔ اسی واقعے میں ایک اور بڑی دلچسپ نشانی موجود ہے۔ 100 سال گزرنے کے باوجود قرآنی بیان کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا اور پینا خراب نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل تازہ تھا۔ اگر ہم شیخ کے طرز فکر کو اپنائیں اور اس مادی علامت کو کسی روحانی حقیقت سے جوڑیں تو یہ ہمیں رزق کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے ہاں عطا اور رزق کا کیا اصول ہے؟ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کائنات کی ہر مادی شے اور ہر ظاہری واقعہ دراصل کسی نہ کسی گہری روحانی حقیقت کا مظہر ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم لفظ رزق سنتے ہیں نا جی تو فوراً ہمارا ذہن کھانے پینے کی طرف جاتا ہے۔ جی، مادی رزق کی طرف۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ رزق کی ایک بہت بڑی بلکہ سب سے اہم قسم روحانی رزق ہے، یعنی علم، بصیرت اور حکمت۔ کائنات کی ہر شے کو اس کا رزق اس کے قدر یعنی اس کے لیے مقرر کردہ مقدار اور وقت کے مطابق ملتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے پینے کا 100 سال تک تازہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق، خواہ وہ جسمانی غذا ہو یا روحانی علم، وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا، وہ کبھی پرانا یا خراب نہیں ہوتا جب تک اللہ خود نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں حکمت کے مطابق جس وقت جس شخص کو جتنا رزق یا جتنا علم عطا کرنا چاہتا ہے وہ عین اسی مقدار میں نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا یہ روحانی رزق یعنی یہ جو علم کا نزول ہے یہ آج بھی جاری ہے؟ بالکل۔ اور اسی رزق اور علم کی تقسیم کے حوالے سے شیخ ایک انتہائی اہم اصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولایت یعنی اللہ کا قرب، اس کی دوستی اور روحانی وراثت، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام الولی ہے، اور چونکہ اللہ کا نام دائم اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس لیے ولایت کا فیض بھی دائم ہے۔ بے شک۔ اس کے برعکس شریعت اور نیا قانون لانے والی جو نبوت اور رسالت تھی وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکمل ہو کر ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔ آج جو اولیاء اور سچے علماء باطنی علم حاصل کرتے ہیں وہ کوئی نیا قانون نہیں لاتے بلکہ وہ اسی روحانی رزق اور ولایت کی وراثت کا حصہ پاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اسی موجودہ شریعت کی گہری روحانی تفہیم اور حکمت کے امین ہوتے ہیں۔ وہ اس رزق کے وارث ہیں جو کبھی باسی نہیں ہوتا۔
تو اس ساری تفصیلی اور گہری گفتگو کے بعد اگر ہمیں سب کو سمیٹیں تو تقدیر کوئی ایسا ریاضی کا سوال یا معمہ تو نہیں ہے نا جسے ہم اپنی محدود عقل کے زور پر کاپی پینسل لے کر حل کر لیں؟ بالکل نہیں۔ یہ تو ہماری اپنی ہی حقیقت کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم خود کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی گہری اور شاید تھوڑی عجیب سی سوچ ذہن میں آتی ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر تقدیر دراصل اسی حقیقت کا ظہور ہے جو ہم ازل سے ہیں، تو جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر اپنی تقدیر بدلنے کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کائنات کا نظام بدل دے؟ یا شاید لاشعوری طور پر ہم اللہ سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے اندر موجود میری ہی حقیقت کی کوئی ایسی گہری، کوئی ایسی شاندار اور چھپی ہوئی طے مجھ پر ظاہر کر دے جس سے میں خود بھی اب تک ناواقف ہوں۔ جی، یہ ایک انتہائی خوبصورت، لطیف اور غور طلب پہلو ہے جو آپ نے نکالا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اس سر قدر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے پاس سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بے شک۔ اور یہ جھک جانا مجبوری کا نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور معرفت کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی اور اپنی حقیقت کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ ہماری عقل جو ہر چیز کو اپنے پیمانے میں قید کرنا چاہتی ہے، اس کے غرور کی جگہ ہمیں بندگی کی خالص عاجزی نصیب کرے۔ آمین۔ اور ہمیں ہر حال میں اپنی قضا پر، اپنے رب کے ہر فیصلے پر کامل راضی رہنے کا وہ بلند ترین روحانی مقام عطا کرے جسے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام عارفین کی زبان میں رضا بالقضا کہا جاتا ہے۔ آمین۔ فکر نامہ کی اس علمی نشست میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔